اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں خدائے بزرگ و برتر کے نام نامی کے ساتھ کہ جس کے قبضے قدرت میں جان ہے کل کائنات کی، اور درود و سلام پیش کرتا ہوں خاندان عطرت و طہارت کے ان چمکتے ہوئے ستاروں کی خدمت میں کہ جن کی روشنی سے آج تلک دو جہاں منور ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد رضا نقوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک خاص اور اہم پروگرام میں جو طب کے حوالے سے کیا جائے گا انشاءاللہ عزیز۔ یہ ایک 12 پروگراموں کی ایک سیریز ہے جو انشاءاللہ ہم بطور احسن طور پہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ طب اہل بیت علیہ السلام کیا چیز ہے، اس کی آغاز کہاں سے ہوا، اس کی تاریخ کے اوراق میں، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ طب اہل بیت علیہ السلام یقیناً اہل بیت علیہ السلام اور حضور اکرم آقائے دو جہاں کے نام نامی سے منسوب ہے، لیکن اس کی اصل تاریخ بتائیں گے اور کنہوں نے اس طب کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، کون سے ایسے مجتہدین ہیں، کون سے ایسے آیت اللہ حضرات ہیں جنہوں نے اس کاوش کو، اس علم کو زندہ رکھا ہوا ہے اور آگے نسلوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کی پوری تاریخ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ یہ سیریز بیسیکلی ہے تو طب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ منقول ہے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا بالخصوص وہ کینسر کے حوالے سے رہے گا کہ کیا طب اہل بیت علیہ السلام میں کینسر سے بچنے کی کیا تدابیر ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو گیا ہے تو کیا آیا اس طب میں اس کا علاج موجود ہے، کیا اس کے پیچھے وہ تمام تدابیر موجود ہیں کہ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، پریکاشنز کیا ہیں، اگر ہو جائے تو اس کے بعد اس کی دوا کیا ہے۔ یہ پوری انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ سیریز کا ایک نام ہے طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، اور آج کا ہمارا بالخصوص موضوع رہے گا کینسر کے حوالے سے۔ تو کینسر کیا چیز ہے، کینسر جب ہو جائے لوگوں کو، اور کیا کیا چیزیں جن سے بچا جا سکے تو کینسر سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہو جائے تو پھر کیا اس کے اوپر طریقہ کار ہو ائمہ معصومین علیہ السلام کے علم کی روشنی میں کہ ہم اس موذی مرض سے اپنی جان چھڑا سکیں۔ تو ہمیشہ کی طرح جیسے آج یہ سلسلہ آغاز ہے تو ہمیشہ کی طرح یہ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود رہیں گی اور آج بھی ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انتہائی نفیس اور عالم باعمل شخصیت ہیں۔ میری مراد ہے علامہ سید جان علی شاہ صاحب سے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام کو باقاعدہ طور پہ آغاز کرنے کا کہتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاجی گرامی قبلہ۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آپ کی دعا سے۔ ماشاءاللہ۔ آج اس پروگرام میں ہم جو بات کریں گے وہ طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی گفتگو ہماری، اور یہ طب اہل بیت علیہ السلام پہ ہم ایک تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ یہ طب ہے کیا، کہاں سے اس کا آغاز ہوا، اور یقیناً جس سے آپ نام سے ظاہر ہے کہ طب اہل بیت علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کی ہی دی ہوئی وہ تمام تر علوم سے اخذ کی ہوئی چیزیں کہ جو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پروگرام میں قبلہ جان علی شاہ صاحب عرض کریں گے۔ آج قبلہ صاحب کے سامنے سب سے پہلے میں جو سوال رکھوں گا وہ یہ ہے کہ کیونکہ تمہید میں نے عرض کیا کہ طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، قبلہ میں جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ جو طب اہل بیت علیہ السلام ہے اس کا آغاز اور یہ شروع، اس کی تاریخ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ نام سے جو میں نے کہا ظاہر ہے لیکن اس کی آغاز کے حوالے سے گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے طب اہل بیت جو ہے حقیقت میں یہ طب انبیاء ہے، مگر وہ روایتیں اہل بیت نے بتلائی ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جنت میں ساری نعمتیں، دنیا میں ساری زحمتیں، اب یورپ والے پاکستان میں جا کے بیمار ہو جاتے ہیں کہ پانی صحیح نہیں ہے، کھانا صحیح نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگے کہ جو اللہ کے نبی جنت سے آئے ہوں گے تو یہاں ظاہر ہے کہ کتنے پرابلمس میں وہ بیچارے مبتلا ہو گئے۔ تو اس وقت کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا، کوئی لیبارٹری بھی نہیں تھی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی بھی جسمانی تکلیف ہوتی تھی، بخار ہوتا تھا، تو کہ پروردگار مجھے بخار ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو جبریل امین آتے تھے اور فرماتے تھے آدم یہ جڑی بوٹی کھا لو، بخار دور ہو جائے گا۔
اگر نزلہ زکام ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تب بھی پروردگار کی طرف رجوع کرتے، میرے اللہ مجھے نزلہ زکام ہو گیا ہے، کیا کروں؟ جبریل امین آتے تھے، فرماتے تھے یہ فلاں دوسری جڑی بوٹی آپ کھا لیں، نزلہ زکام دور ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے طب اہل بیت ڈیولپ ہوتا چلا گیا۔ جیسے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام گریہ بہت کرتے تھے، تو یہ حلق سے ریزش بہت ہوتی تھی، تو پروردگار سے شکایت کی میرے اللہ میں اس کے لیے کیا کروں؟ تو جبریل امین نازل ہوئے اور بتایا نسخہ، حلیلہ بلیلہ عملہ، 3 چیزیں اس طرح سے ملا کے آپ استعمال کریں۔ تو یہ طب جو ہے ڈیولپ ہوتی چلی گئی، یعنی علم وحی ہے، جیسے قرآن مجید علم وحی ہے، اس طرح سے طب اہل بیت اصل میں طب انبیاء ہے، بتلایا اہل بیت نے ہے۔ یا حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ جہاں سے گزرتے تھے تو جڑی بوٹیاں خود بتلاتی تھیں کہ اللہ کے نبی ہمیں اللہ نے اس بیماری کے لیے شفا کے طور پہ خلق کیا ہے۔ لیکن اب یہ تمام انبیاء کے علوم کو جب جمع کریں تو یہ طب اہل بیت بنتی ہے، اور طب اہل بیت نے بتلایا۔ اور اس میں یہ ہزاروں روایتیں تھیں جو چھپی ہوئی تھیں کتابوں میں، اور کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ کسی نے ریسرچ نہیں کیا تھا۔ ہزاروں ہمارے یعنی شیعہ کتابوں میں، سنی کتابوں میں، البتہ زیادہ روایتیں شیعہ کتابوں میں ملتی ہیں 12 اماموں کی، 14 معصومین کی۔ یہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اور پھر وہ جو الفاظ تھے عربی کے، وہ بہت قدیم عربی تھی، یہ بھی ایک دوسرا مرحلہ تھا۔ بہت پہلے یعنی 40-50 سال پہلے علامہ رشید ترابی نے ایک بہت چھوٹی کتاب طب اہل بیت میں لکھی تھی، انہوں نے بہت عمدہ کوشش کی تھی، لیکن وہ نسخے جب ہم پساری کے پاس لے جاتے تھے تو انہیں بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو ہے لفظ کیا ہے، عربی میں تھے، وہ بھی قدیم عربی میں۔ اب یہ کیسے الحمدللہ آج طب اہل بیت جو ہے مارکیٹ میں آ گئی ہے، دنیا کے سامنے آ گئی ہے، انٹرنیٹ پہ آ گئی ہے۔ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو امام خمینی کے بالکل ساتھ ایک آیت اللہ تھے، ان کا آیت اللہ نام تھا آیت اللہ نورانی۔ امام خمینی نے انہیں بلا کے کہا کہ اہل بیت کا بہت چھپا ہوا خزانہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور کوئی اس سے فیض حاصل نہیں کر رہا ہے، تو ہم آپ کو بجٹ دیتے ہیں، آپ 30-40 علماء کی کمیٹی بنائیں اور تمام کتابیں جو ہزاروں لاکھوں کتابیں، ان میں جا کے سرچ کریں کہ جہاں طب کے بارے میں کوئی فارمولہ، کوئی نسخہ ہے، اسے آپ جمع کریں۔ الحمدللہ آیت اللہ نورانی نے یہ کام شروع کیا 30-40 علماء کے ساتھ، اور 20 سے زیادہ یعنی تقریباً 20-25 سال یہ ریسرچ جاری رہی۔ پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ 1000 فارمولے ملیں گے، 1000 نسخے ملیں گے، لیکن الحمدللہ نسخے بڑھتے چلے گئے، فارمولے بڑھتے چلے گئے، 1000 سے 2000 تک پہنچے، 3000، سلسلہ جاری رہا، اور آخر میں 11000 فارمولہ یعنی 11000 نسخے بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے جو اہل بیت کے زبان مبارک سے نکلے ہیں وہ ہم تک پہنچے، اور 15-16 والیوم جو ہیں کتابوں میں الحمدللہ یہ چھپ گئی، کتابوں میں آ گئے، اور ایک ایک کتاب جو 400 صفحے کی کتاب ہے، پورا انسائکلوپیڈیا بن گیا ماشاءاللہ۔ اور اس میں ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ یہ قدیم جو زبان تھی اسے آج اس مثلا ایک چیز کو کیا کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، فارسی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں۔ یہ مرحوم آیت اللہ فاضل صاحب تھے جو فارمیسسٹ بھی تھے، فارمیسی بھی کیا تھا، عالم دین بھی تھے، اور پیدائش میں تھے اصل میں کشمیری، پیدائش ان کی عربی تھی، عربی ان کی مادری زبان تھی۔ انہوں نے اور ان کے ساتھ دوسری ٹیم بھی تھی، یہ بہت بڑی زحمت کی، یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ آیت اللہ نورانی کے زمانے میں کلینیکل ٹرائل کے مریض کو دی جائے اور دیکھا جائے کہ اس کا کیا اثر ہے، وہ زیادہ کام نہیں ہوا۔ 1-2 نسخے جو ہیں انہوں نے بنائے، لیکن زیادہ ان کا جو کام تھا ریسرچ تھا کہ ہم یہ جمع کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 18 سال پہلے ایک دوسری شخصیت تھی آیت اللہ تبریزیان جو درس خارج دیتے تھے، یعنی مجتہد تھے۔ ان کی بیوی کو کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ 1 مہینے میں مر جائے گی۔ اب وہ خود ظاہر ہے کہ عالم دین تھے، درس خارج دیتے تھے، مجتہد تھے، اور یہ مواد سارا موجود تھا، 15-16 جلد میں یہ اہل بیت کے 11000 نسخے موجود تھے۔ انہوں نے جا کے ان سارے نسخوں پہ ریسرچ کی کہ کون سا نسخہ جو ہے کینسر کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور الحمدللہ وہ دوائی بنا کے اپنی بیوی کی زندگی انہوں نے بچا لی ماشاءاللہ۔
اب انہوں نے یہ سوچا کہ در سے خارج دینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، مگر اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے کہ کلینیکل ٹرائل ہو، بندوں کو دوائی دی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ پھر انہوں نے وہ در سے خارج دینا تو بند کر دیا، اس فیلڈ میں آ گئے طبابت کے، اور تقریباً 150 جو دوائیں ہیں وہ مریضوں کو دی گئی، اور وہ ابھی تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں۔ اور پھر کم میں آ کر مدرسہ فیضیہ میں انہوں نے شاگرد بنانے بھی شروع کیے کہ تقریباً 2000 سے زیادہ انہوں نے شاگرد تربیت کیے کہ وہ بھی طب اہل بیت جانے، اور 18 سال تقریباً ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے ایران کے اندر ہزاروں کینسر کے مریض شفا پا چکے ہیں، اسی طرح سے ایم ایس ڈیزیز کے مریض شفا پا چکے ہیں، تھیلیمیسی جس میں خون نہیں بنتا وہ مریض شفا پا چکے ہیں۔ یعنی واقعاً جو ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں ویڈیوز بھی ہیں، جو سائٹ ان کی ہے ٹیلی گرام، وہاں آیت اللہ تبریزیان شفا یافتگان کے نام سے جا کے دیکھیں گے تو ہزاروں لوگ جو ہیں شفا پا رہے ہیں اور شفا پا چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا انقلاب آیا یعنی میڈیسن میں، لہٰذا ہم نے یہ چاہا کہ ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا بھی اس سے فائدہ لے۔ پاکستان میں لوگوں کو نہیں معلوم، یورپ میں نہیں معلوم، انڈیا میں نہیں معلوم، افریقہ میں، کہ طب اہل بیت سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، کتنے لوگوں کی جان بچ گئی ہے، اور الحمدللہ وہ شفا پا چکے ہیں۔ برین ہیمریج اور ایسی بیماری جن کا دنیا میں علاج ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، مگر اہل بیت کے ذریعے سے الحمدللہ۔ بہت خوب